آخری بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا کہ ہمارا ضمیر کتنا مر چکا ہے، اس کا اندازہ گاہے بگاہے ہمیں ہو ہی جاتا ہے۔ آج دنیا بھر میں یہ کرونا وائرس کا معاملہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ اپنی حفاظت کے لیے چاہتے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں۔ آپ یقین کریں جب سے یہ کرونا وائرس آ گیا ہے، اسپیشلی پاکستان میں 1-2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے ماسک کی قیمت کتنی بڑھ گئی؟ وہ ماسک جو 5 روپے کا ملتا ہے عام طور پہ، آج وہ 50 روپے میں نہیں مل رہی۔ تو یہ ہمارا ضمیر مر نہیں گیا کہ ہم یہاں بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کمائیں، ہم چھکے پہ چھکے لگائیں، یہ موقع ملا ہے ہم کیوں چھوڑیں؟ اور مجھے ایک دوست نے کہا کہ مجھے ایک بندے نے کہا یار مجھے ایک کنٹینر منگوانا ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی تعلق ہے؟ مجھے کنٹینر منگانا، کس کا؟ ماسک کا۔ کیوں؟ چھکے لگانے۔ خدا کا خوف کرو، مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہ وقت تو وہ ہے کہ جو مخیر حضرات جو ہیں وہ اپنے طور پہ خرید کے اسے تقسیم بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اور جو اپنے گوڈاؤن میں اور اپنی دکانوں میں رکھ کر بلیک کر رہے ہیں، میں ان کے لیے صرف دعائی کر سکتا ہوں، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ صرف احتیاطی تدابیر ہے، سن لینا میرے بھائی، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ماسک لگانے سے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، یہ صرف احتیاطی تدابیر ہے۔ تو کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کو اگر اس طرح کہ میں اس سے پیسے کما لوں اور میرا موقع آیا ہے اس کو نہیں چھوڑوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا حقوق کا لحاظ اسی فرمائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، نہ کہ پریشانیاں کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کیجیے اور وضو کے اندر بہت ہی یعنی کہ کامل وضو کر لیا کریں۔ یہ انشاءاللہ مسلمانوں کو جو حلال کھاتے ہیں نا انشاءاللہ ان کو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ چلا ہوا ہے نا کرونا کیا ہے نا، کرونا وائرس، انشاءاللہ حلال کھائیں اور ہر اس چیز سے بچیں جس میں حرام کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے۔ اب میری بات سمجھ چکے ہوں گے، میں کھل کے بیان نہیں کر سکتا کہیں مجھ پہ کیس نہ ہو جائے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور اس میں اگر تھوڑی تحقیق کی جائے نا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس میں آمیزش ضرور ہے۔ سور، خنزیر، بلی، چوہے، سانپ، چمگاڈر، یہ کھانے والوں کو یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نہ طیب کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، حلالن طیبا، حلال بھی ہو اور طیب بھی۔ تو جو حلال اور طیب کھائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو یہ کوئی اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ بس یہ کہ اپنے اتنا زیادہ اس کو ٹینشن نہ لیا کرے، اور یہ ایک جو ہوا لگا مچا ہوا ہے اس کو اتنا زیادہ آپ نے سیریس نہیں لینا ہے۔ اگر آپ ذرا تحقیق کریں تو اس سے پہلے کئی وائرس ایسے آئے کہ جس میں اموات کی تعداد جو تھی وہ کسی میں 40% تھی، کسی میں 60% بھی تھی، لیکن یہ وائرس ایسا ہے اس میں صرف 2 سے 3%۔ تو ذرا اتنا بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے اندر کانفیڈنس لائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، مسلمان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم کروانے والا ہے۔ اور دعا ضرور کیا کریں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ 3 دفعہ صبح پڑھ لیں، 3 دفعہ شام کو پڑھ لیں، اور اگر یاد رہ جائے میری یہ بات تو 3 دفعہ یہ بھی پڑھ لیں صبح شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں صبح اور شام۔ صبح شام کی تعریف لمبی کرنے سے بہتر ہے میں ایک مختصر بتاؤں کہ سورج نکلنے سے پہلے آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے یہ صبح ہے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی ظہر کی وقت شروع ہوا تو ظہر کے وقت شروع ہونے سے لے کر سورج کے ڈوبنے سے پہلے یہ ہے شام۔ تو ان وقتوں میں 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یاد نہ رہے تو میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کے وظائف کی ہے، الوظیفۃ الکریمہ، الوظیفۃ الکریمہ، الوظیفۃ الکریمہ، یہ آپ کو نیٹ سے مل جائے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور بڑے اعلیٰ حضرت نے اس میں مختصر وظائف رکھے،
اس کو ضرور پڑھنے کی عادت کر لیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو بہت کرم ہوگا انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر وبائی امراض سے محفوظ فرمائے، مجھے اہل خانہ کو احباب کو بھی، مجھے اہل خانہ کو احباب کو بھی تو ہر ایک وبا سے بچا میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے میرے پیارے بھائی، اسی طرح بیٹھے رہیے، کوئی محفل کو ڈسٹرب نہ کریں، مہمان آتے ہیں جاتے ہیں اپنے وقتوں پر، آپ اپنی محفل کو ڈسٹرب نہ کیجیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔